تشریف رکھیے. متی کی انجیل اس کا باب اور 45ویں آیت سے تلاوت کریں گے. متی کی انجیل 12واں باب اور 45ویں آیت سے جن کے پاس قرآن اللہ مقدس کلام ہے وہ کلام مقدس میں متی کی انجیل 12واں باب اور 43ویں آیت سے تلاوت کریں گے. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی. تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے. پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہیں اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری بات کا ہو. آئیے اپنے سروں کو خدا کے سر جھکائیں. سب سر خدا کا سر جھک جائیں. سبق کے پاس ہو جائیں. اس وقت جلال کا بادشاہ اپنی ساری قدرت کے ساتھ اپنے سارے چہر جلال کے ساتھ اور موجودانہ قدرت کے ساتھ اس وقت اپنے لوگوں کے درمیان ہے. اور جب وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہے تو اس کے کلام کی قدرت سے معجزات ظہور میں آتے ہیں. آج ایمان رکھیے خدا آپ کے لیے کام کرے گا لیکن کلام مقدس کو غور سے سنیے. کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام ہوتے ہیں. اور آج خدا غیر معمولی کام کرنے کے لیے آپ کے درمیان ہے. خدا کا شکر کریں. آسمان زمین کے خالق مالک اے جلال کا بادشاہ میں تیرا شکر اور تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتا ہوں اس لیے کہ خدا تو ہی حمد ثنا اور ستائش کے لائق ہے. تو ہی جلال کا بادشاہ ہے. اور آج اے خدا اپنے لوگوں کی زندگی میں معجزات کے لیے اپنے لوگوں کو برکت دینے کے لیے اور اپنے لوگوں کی زندگی میں اے خدا تو دکھوں کو اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اپنے وعدہ کے مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تاکہ اے خدا میں ڈٹوں اور تو بڑھے تیرا نام جلال پائے. تیرا شکر اور تیری تعریف ہو. اے زندہ خدا آج ایک ایک زندگی تیرے لمحوں کی قدرت سے تیری حضوری کے باعث اور تیری جلال کے باعث سچ میں راحت تسلی اطمینان شادمانی اور برکت کو حاصل کرے. میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا. میرے زندگی کے احترام تمام عوامل پر تیرا مسا ہو اور آج جو کچھ ہو تیرے روح کی تعریف سے تیری باتیں تیرے لوگوں تک بیان کر سکوں. اس وقت میری التجا کو سن. میرا ایمان ہے تیرا پاک یہاں جنبش کر رہا ہے اور روح القدس آگ لگی ہوئی ہے. تیرا شکر اور تیری تعریف ہو. اے باپ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خدا یس مسیح کے وسیلہ سے. بائبل مقدس میں میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے. متی کی انجیل 12واں باب اور 45ویں آیت سے پڑھیں گے. متی کی انجیل 12واں باب 43ویں آیت میں لکھا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی. تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے. پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہے اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. آج ہمارا مضمون ہے
کیسے بدروہیں انسانوں میں داخل ہوتی ہیں۔ آج ہمارا مضمون ہے کیسے بدروہیں انسانوں میں داخل ہوتی ہیں۔ کلام مقدس میں مرسادی کی 44ویں آیت، متی کی انجیل 12واں باب اور 44ویں آیت تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جڑا ہوا اور فراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بدروہیں انسانی بدن میں کیسے داخل ہوتی ہیں، کب داخل ہوتی ہیں، اور ہر ایک بری روح انسانی بدن کو دکھ دیتی ہے، انسانی بدن کو اذیت دیتی ہے اور کسی نہ کسی انسانی بدن کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات گردے خراب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات شوگر کا مرض ہو جاتا ہے، بعض اوقات بدن کے آنتوں میں بل آ جاتا ہے اور بعض اوقات سانسیں نارمل نہیں رہتی۔ مختلف بری روحیں مختلف فرائض کا انجام دیتی ہیں اور میں نے اپنی خدمت کے دوران جب بہت سے لوگوں کو رہائی پاتے دیکھا اور وہ ناپاک روحیں بولتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں ہم کس مقصد کے لیے آئے، کچھ موت کی تاثیریں ہوتی ہیں، کچھ بدحالی کے لیے کہ وہ تاثیریں آتی ہیں، کام ختم ہو جاتا ہے، روپیہ پیسہ گھر سے چلا جاتا ہے اور جو روپیہ آتا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو جاتا ہے۔ یہ بدحالی کی ناپاک روحیں ہیں، جب آتی ہیں تو بدحالی ہوتی ہے، معاشی طور پر بحران ہوتا ہے اور کئی ناپاک روحیں جب بدن میں آتی ہیں تو بیماری ہو جاتی ہے اور وہ اس بدن کے آرگن کو اٹیک کرتی ہیں، اس پر حملہ کرتی ہیں اور پھر اس پر اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر پورے بدن پر اپنا قبضہ کرتی ہے۔ لیکن جس بدن پر ناپاک روح کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس بدن کے آرگن کو وہ بری طرح آہستہ آہستہ ڈیمیج کر دیتی ہے اور پھر انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے گردے کا مرض یا بعض اوقات لیور کو خراب ہونے کا، لیور کا فنکشن ٹھیک نہیں رہتا اور پھر ہیپیٹائٹس سی اور اس طرح کی بے شمار بیماریاں جنہیں میڈیکل سائنس بیماری کا نام دیتی ہے۔ سب بیماریاں تو بدروحوں کے سبب سے نہیں ہیں، لیکن بیشتر بیماریاں بدروحوں کے سبب سے ہوتی ہیں اور یہ بدن میں داخل ہوتی ہیں بری روحیں اور پھر بدن کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسی خاتون جس کے سانسیں اکھڑی ہوئی تھی اور جب اس کے لیے دعا اور اس کے لنگ سے ایول اسپرٹ جاتی رہی اور اس کا سانس بحال ہو گیا۔ ایک شخص آتا تھا، اس میں دیو تھا اور وہ چلتا، اس کی سانسیں پھولتی اور کیوں لگتا جیسے بہت مشکل ہے سانس لینا بھی، لیکن جب دیو اس کے بدن سے نکلا اس کی سانس بھی نارمل ہو گئی۔ اور بعض اوقات ہارٹ کا اٹیک ہوتا ہے اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ناپاک روح بدن پر حملہ کرتی ہے اور وہ ڈائریکٹ دل پر حملہ کرتی ہے اور جب دل پر حملہ کرتی ہے تو دل سروائیو نہیں کر پاتا اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی مریض جو کہ ہاسپٹل دل کے وارڈ میں داخل تھا اور اس کی ماں اور اس کی بہن لے کر گئی، ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹیسٹ ٹھیک ہے اور ہر ایک چیز ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل یوں جیسے بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب وہاں گیا اور دعا کی اس کے دل کا ہاتھ رکھ کر اور خدا یسوع کے قدرت سے اسی لمحہ وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا دل بحال ہو گیا۔ سبب یہ تھا کہ ایول اسپرٹ ناپاک روح اس کے دل پر قابض تھی اور جب یسوع کی قدرت وہاں تھی اور اس کا جلال اور اس کا نشہ تھا تو اس جلال کے سبب سے اور اس انائٹنگ کے سبب سے وہ بری روح اس دل پر نہ رہ سکی اور وہ دل سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور وہ دل اور دل کے اور نارمل ہو گئے۔
یہاں پر ایک غیر مسیحی لڑکی آئی جس کی زبان اور کان بند تھے. اب وہ اس کی عزیزہ یعنی اس کی خالہ خود ڈاکٹر تھی اور وہ اچھی سے اچھی میڈیسن اس کو دے چکی تھی لیکن آرام نہیں آیا تھا. اور جب وہ موبائل پر اس نے دعا کرائی اور خدا کا پاک نے مجھے بتایا کہ یہ کان ناپاک روح کے سبب سے بند ہے اور میں نے یسوع مسیح کے اس اختیار سے ناپاک روح کو ڈانٹا, ناپاک روح کو جھڑکا اور اس خدا جو کہ سر جلال اس کی قدرت سے اس کے کان اور زبان کھل گئی. سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا ناپاک روح نے اس کی زبان پر قبضہ کیا تھا, ناپاک روح نے اس کے گلے پر اور اس کے کانوں پر قبضہ کیا تھا. اور جب خدا کے جلال سے خدا کی قدرت سے ناپاک روحیں اس کے کان سے اور گلے سے چلی گئی تو وہ بولنا بھی شروع ہو گئی اور سننا بھی شروع ہو گئی. اور چرچ آف لیونگ کرائسٹ اس نے گواہی دی. اس کا سبب اس کی حالت نہ پتہ چلا, وہ تو سمجھی شاید کوئی میڈیسن سے ہوگا لیکن نہ ہو سکا. اور پھر وہ جان گئے کہ یہ خدا کے جلال سے ہے. اگرچہ خدا بیماری کو بھی دور کر دیتا ہے, اگرچہ خدا بری روحوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور اس میں یہ قدرت, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج ہمارا مضمون ہے کہ کیسے بدروہیں انسانوں میں داخل ہوتی ہیں, کیونکہ داخل ہوتی ہیں تو تب انسانی بدن دکھ پاتا ہے اور انسانی بدن سے آرگن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ لوگ یہ نہیں جانتے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر میڈیسن دیتے ہیں لیکن اس شفا نہیں ہوتی اور کسی اثنا میں بری روحوں کو اور کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ان جسم کے حصوں پر بھی اپنے قبضے کو بڑھا کر ان کو بھی خراب کر دیتی ہیں اور پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور پھر بلا انسان مر جاتا ہے. عزیزو, خدا کے کلام مقدس میں آج ہم کلام مقدس سے پڑھیں گے کہ کس طرح بری روحیں انسانی بدن میں داخل ہوتی ہیں. ہم ان کو داخل ہونے سے روک سکتے ہیں اگر خدا کے کلام سے واقف ہیں اور وہ سچویشن, وہ صورتحال جس میں بری روحیں انسانی بدن میں جاتی ہیں, ہم اس سچویشن کو تبدیل کر سکتے ہیں اور پھر خدا کا جلال سے معجزات ظہور میں آئیں گے اور بری روحیں بدن میں داخل نہیں ہوگی اور پھر خدا کے جلال سے بری روحیں بدنوں سے نکل جائیں گی. آج ہمارا مضمون ہے کیسے بدروہیں انسانوں میں داخل ہوتی ہیں. میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی 44ویں آیت تب کہتی ہے, میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور چڑھا ہوا اور آراستہ پاتی ہے. جب انسان کی زندگی خالی ہے تو پھر بری روحیں زندگی میں کام کرتی ہیں. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں بری روح اس وقت بدن میں داخل ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ خالی ہے. اب خالی کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسیح آپ کے اندر نہ ہو, جب اس کا پاک آپ کے اندر نہ ہو, جب آپ اندر سے پاک نہ ہو تو ابلیس کی قوتوں کے لیے اور بدروحوں کے لیے یہ خالی ہے اور یہ آئیڈیل صورتحال ہے. یہ بڑی ان کے لیے حوصلہ افزا صورتحال ہے اور اس میں پھر وہ دیکھتی ہے اور چونکہ یہ اس بری روح کا ذکر یہاں ملتا ہے جو بدن میں تھی اور جس کو بدن سے نکال دیا گیا ہے, اب وہ آتی ہے, وہ چکر لگاتی ہے اور بہت سے جو رہائی پاتے ہیں پھر دوبارہ بدرو قصہ کیوں ہوتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ پھر وہ خالی ہوتے ہیں, وہ خدا کے روح سے نہیں مرتے, خدا کی معمولی سے معمول نہیں ہوتے اور وہ خدا کی صنع نہیں کرتے, خدا کے لوگوں سے رفاقت نہیں رکھتے, خدا کی رسل اور خدا کی عبادت نہیں کرتے, بلکہ
خالی ہوتے ہیں اور بری روح آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ خالی ہے، یہ چڑھا ہوا ہے، یہ آراستہ ہے، اس کے لیے آراستہ ہے، اس لیے کہ اس میں نہ تو دعا ہے، جو دعائیہ زندگی نہیں رکھتے، جو کلام مقدس کو نہیں پڑھتے، جو عبادت نہیں کرتے، وہ خالی ہیں، اور جو خالی ہیں بری روحیں اس پر قابض ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ اکیلی بری روح اس پر قابض نہ بھی ہو سکے تو وہ دوسری بری روحوں کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں اس سے نکل چکی ہوں، لیکن اب نکلنے کے بعد اب پھر واپس اس کی زندگی میں وہ انوائرمنٹ آ چکا ہے کہ ہم دوبارہ جا سکیں، لیکن اب میں اکیلا جانا نہیں چاہتی بلکہ اور تم سب کو بھی لے کر جانا چاہتی ہوں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 45 آیت میں پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے پوری ہمراہ گیا ہے، 7 اور روحیں، اب 8 روحیں آ کر اٹیک کرتی ہیں، ہر ایک روح مختلف کام کرتی ہے۔ پہلے تو صرف سر ہی درد ہوتا تھا، اب سر بھی درد ہوتا ہے، کان بھی بند ہو گئے، آنکھوں میں نظر نہیں آتا اور جوڑوں میں تکلیف ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں پہلے تو ایک مرض تھا، اب 7 اور بھی لگتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے، سمجھ میں آپ کو اس لیے نہیں آتا، نہ آپ خدا کے ساتھ ہیں، نہ اس کا کلام پڑھتے ہیں اور سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی، اور لیکن جب آپ نہ واقف ہوتے ہیں، کلام مقدس کو نہیں پڑھتے اور آپ خالی ہوتے ہیں، ابلیس کی قوتیں آتی ہیں اور پھر 7 اور کو لے کر آپ پر حملہ کرتی ہیں، اور سب حملہ کرتی ہیں، اور اس حملے سے آپ پھر جانور نہیں ہو سکتے، پھر وہ جسم کے مختلف آرگن پر اٹیک کرتی ہیں۔ پہلے تو ایک مرض تھا، پھر 7 امراض اور بھی ہو گئے، 7 تکالیف اور بھی ہو گئے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب آزادی ہوئی، جب رہائی پائی، آپ خدا کے ساتھ نہیں چلے، عزیزوں، بری روحیں اس وقت جسم میں داخل ہوتی ہیں جب ان بندوں کو جن میں داخل ہونا چاہتی ہیں پہلے سروے کرتی ہیں، پہلے آ کر اس کا جائزہ لیتی ہیں، اس کی شخصیت کا جائزہ لیتی ہیں، کمزور پہلوؤں پر نظر کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے حملہ کرنے والے پہلے جاسوسوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، لوگ کیسے ہیں، ان کا انداز جنگ کیسا ہے اور وہ کس طرح مضبوط ہیں، ان سب باتوں کا جائزہ لینے کے بعد پھر ان کو کمپائل کر کے ان باتوں کو اور پھر اپنی فوجی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اور پھر حملہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابلیس کی قوتیں بھی آپ کے بدن کی طرف جب بڑھتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ یہاں کیا ہے، کیا یہ خالی ہے، خالی ہے تو حملہ ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص جس میں بری روح تھی اور وہ جب جہاں ابھی کچھ لوگ کھڑے ہیں، جب وہ یہاں سے آتا تو وہ کہتا کہ اب میں آزاد ہوں، لیکن جب یہاں سے وہ آگے جاتا تو بری روحیں قابض ہوتی اور وہ کہتا کہ چرچ کے اندر وہ بدلو گھٹتا تھا، اسے دونوں صورتحال نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتا کہ اس چرچ کے اندر اور اس گلی کے اور وہاں تک خدا کا جلال ہے اور ایول اسپرٹ یہاں پر مجھ پر حملہ نہیں کر سکتی، اور وہ یہاں پر بڑی دلیری کے ساتھ رہتا، اس لیے وہ جانتا ہے کہ یہاں خدا کا جلال ہے، اور ابلیس کی قوتیں اس کو کہتی اگر تو یہاں تک گیا تو پھر ہم حملہ کریں گے، اور وہ روتا ہوا کہتا پاستا وہ بری روح وہاں دور کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے وہ ادھر آیا، اس لیے کہ یہاں تک خدا کا جلال ہے، اس لیے کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ ہے، خدا کا جلال ہے، اور جب وہ اس کے جلال میں آتا ہے تو ابلیس کی قوت اس پر حملہ نہیں کر پاتی، اور پھر جب اس نے دل سے اپنے آپ کو خدا کو دے دیا، خدا کی حضوری میں رہنے لگا اور مسلسل رہنے لگا، تو پھر ابلیس کی قوتیں
جو موت کے لیے اس کے اندر داخل ہو چکی تھی وہ یسوع مسیح کی قدرت سے اس کے قدرت سے نکل گئی. تو بری روحیں کیسے داخل ہوتی ہیں؟ بری روحیں اس وقت داخل ہوتی ہیں جب بری روحیں آئیڈیل دیکھتی ہیں، جڑا ہوا دیکھتی ہیں. دیکھیے میرے ساتھ متی 12 اور اس کی 44ویں آیت تب کہتی ہے، 43ویں آیت سے پڑھ لیں، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سکھ کے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی. تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور چڑھا ہوا اور آراستہ پاتی ہے. کب داخل ہوتی ہے؟ جب خالی دیکھتی ہے، چڑھا ہوا دیکھتی ہے اور آراستہ دیکھتی ہے. یہ کیسے کون لوگ خالی رہتے ہیں؟ آج خدا کے کلام میں ہم پڑھیں گے. میرے ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں 10واں باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت. بری روحیں کب انسانی بدن میں داخل ہوتی ہے؟ اس وقت داخل ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں کامل پاکیزگی نہیں ہوتی. وہ ناپاکی اور پاکیزگی کے مکسچر کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے. میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، نہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں نہ کہ خدا کے لیے. اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو. تم خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. خدا کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے. کن لوگوں میں بدروہیں آتی ہیں؟ ان لوگوں میں آتی ہے جو شیاطین کے دسترخوان سے بھی کھاتے ہیں اور خدا کے دسترخوان سے بھی کھاتے ہیں، جو شیطان کے کام بھی کرتے ہیں اور خدا کے کام بھی کرتے ہیں. اور ان بدروں میں بری روحیں آسانی کے ساتھ آتی اور جاتی ہیں. گویا جن زندگیوں میں مکسچر ہے، خدا کو بھی خوش شیطان کو بھی خوش، خدا کے پیالے میں سے بھی پیتے ہیں اور شیاطین کے پیالے میں سے بھی پیتے ہیں. خدا کے دسترخوان سے بھی کھاتے ہیں اور شیاطین کے دسترخوان سے بھی کھاتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایسے لوگ آسانی کے ساتھ بدروہوں کو دعوت دیتے ہیں اور ایسے لوگوں میں بدروہیں آسانی کے ساتھ داخل ہوتی ہے. اور بدروہوں کے لیے ایسا شخص آئیڈیل ہے جو خدا کے ساتھ بھی چلتا ہے اور شیطان کے ساتھ بھی چلتا ہے. عزیزو بہت سے لوگ ہیں جو اس منہ سے ہم بھی کرتے ہیں اور اس منہ سے پان بھی کھاتے ہیں. ان میں شیطانی طاقتیں آسانی سے داخل ہوتی ہیں. ایک شخص یہاں پر آیا، ایول اسپرٹ ایک اور پوری اس کی بیوی میں ناپاک روح تھی اور ایک اور عورت اس سے پہلے اس میں ناپاک روح تھی. میں اس پر دعا کر رہا تھا اور جب میں دعا کر رہا تھا تو وہ آیا اور کہنے لگا کہ فاضل صاحب آج میں نے توبہ کرنا ہے. اور وہ ناپاک روح نے کہتا لگایا اور اس نے کہا یہ توبہ پہلے بھی کر چکا تھا اور پان اس نے نہیں چھوڑا. یہ پان کھاتا ہے اور یہ تو ہمارا ہے. اور وہ اس عورت میں اس وقت وہ ناپاک روح تھی کہ وہ جیسے پاؤڈر پیتے ہیں اور وہ پاؤڈر پی رہی تھی، ایکشن اس طرح کر رہی تھی. اور میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میں نشے کی تاثیر ہوں، نشے کی بدرو ہوں. اور اس نشے کی بدرو نے کہا یہ شخص بھی میرے لیے آئیڈیل ہے اس لیے کہ یہ پان کھاتا ہے. اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ پان بھی ابلیس کے ہتھیاروں میں سے ہتھیار ہے. اور اس وقت بری روح نے جب کہا یہ بھی میرا ہی ہے اور یہ توبہ کر چکا تھا لیکن یہ پان کھاتا ہے، یہ تو نسوار بھی کھاتا ہے اور یہ تو یہ چیزیں بھی کھاتا ہے. اور
اس پر حملہ کیا، اس میں تو پہلے سے داخل بہت سی ناپاک روحیں، تمباکو پینے والے، سگریٹ پینے والے، نیند پوری کھانے والے اور پان کھانے والے اور گٹکا کھانے والے، ان کی زندگی میں نشے کی تاثیریں ہوتی ہیں، ان میں شدت کم ہے، لیکن جو نشے کی تاثیر پاؤڈر پینے والے اور ہیروئن پینے والوں میں ہے وہ شدت زیادہ ہے، لیکن یہ ناپاک روح ہے جو ان پر ثابت ہوتی ہے۔ سگریٹ پینے والوں پر ناپاک روح آسانی سے داخل ہوتی ہے، پان کھانے والوں پر ناپاک روح آسانی سے داخل ہوتی ہے، نسوار رکھ کر جو زندگی گزارتے ہیں آسانی کے ساتھ ناپاک روح ان میں داخل ہوتی ہے، اور یہ ان کے لیے جڑا ہوا ہے۔ یہ ہے بدروحوں کے لیے جڑا ہوا شخص جو پان کھاتا ہے، بین پوری کھاتا ہے اور گٹکا کھاتا ہے، ہر طرح کا نشہ کرتا ہے اور شراب پیتا ہے، ہر طرح کا نشہ ابلیس کو دعوت دیتا ہے۔ اور کیسے بدروحیں داخل ہوتی ہیں؟ جب آپ سگریٹ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اسی منہ سے ابلیس کی قوتیں بدن میں داخل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بدن پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر بدن پر وہ سخت لگاتی ہے، بدن کو دکھ دیتی ہے۔ اچھا تو خدا یہ چاہتا ہے آپ بری روحوں کو موقع نہ دیں، بری روحوں کو چانس نہ دیں، اور جو خدا کے میل میں بھی شامل ہوتے ہیں، عشائے ربانی بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شیاطین کے پیالے میں بھی شامل ہوتے ہیں، ایسے لوگ بد روحوں کو دعوت دیتے ہیں اور بری روحیں ان کے بدنوں میں آتی ہیں، بری روحیں ان کے بدنوں میں داخل ہوتی ہیں۔ عزیزو، خدا نہیں پسند کرتا کہ ایسے کام کیے جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ڈانس کرنا پسند کرتے ہیں اور ڈانس دیکھنا پسند کرتے ہیں اور فلموں کے وہ سین دوبارہ بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان میں بری روحیں داخل ہوتی ہے اور بری روحیں پھر ان پر ثابت ہوتی ہے اور پھر وہ ناچنے پر مجبور ہوتی ہے۔ کولنگی میں ایک لڑکی جب رس پر دعا کر رہا تھا تو وہ ناچنا شروع ہو گئی اور میں نے اس سے کہا، آئے رقص کی تاثیر، آئے ناچنے والی نفاق روح، میں تجھے یسوع کے نام سے باندھتا اور یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں اس بدن کو چھوڑ، یسوع کے نام سے دور ہو جا، اور اس کا ناچنا بند ہو گیا۔ بچہ کیا تھی؟ خدا کے بعد ہم نے مجھے سمجھا دیا کہ یہ رقص کی تاثیر، ڈانسنگ ایول اسپرٹ اس پر آ چکی ہے، اور جب اس کا نام دیا اور وہ ایک دم سٹ پٹا گئے، وہ تاثیر ایک دم حیران ہو گئے کہ اس شخص کو میری پہچان کیسے ہو گئی۔ بس وہ اس وقت نکلتی ہے جب آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ان کو یسوع کے نام سے باندھتے ہیں اور وہ نفاق میں جاتی رہتی ہے۔ پھر اس لڑکی نے بات میں مجھے بتایا، اس نے کہا، پاسٹر صاحب جب پہلے پیجن پر ایسے سین آتے تو میرا دل چاہتا میں ان کو دیکھوں، اور میں ان کو دیکھی اور پھر کوئی فلمی ہیروئن اس کی آئیڈیل تھی، جن کے آئیڈیل فلمی ہیرو اور ہیروئن ہیں ان میں بھی نفاق روحیں دیوی کے ساتھ جاتی ہیں۔ عزیزو، ہمارا آئیڈیل صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، اور پالوس کہتا ہے ایمان کے بانی اور تعمیر کرنے والے یسوع کو تکتے رہو اور خدا اور اس کے مقدس لوگ، یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ پالوس کہتا ہے مسیح کی مانت بنو، پھر پالوس کہتا ہے میری مانت بنو۔ جو پاک لوگ ہیں مسیح ان کا آئیڈیل ہے، پاک لوگوں کے لیے مسیح اور مسیح کے شاگرد، مسیح کے لوگ، مسیح کے خادم، مسیح کے مقدسین ان کے لیے آئیڈیل ہے کہ ان کی مانت بنے، نہ کہ فلمی ہیروئن کی طرح، فلمی ہیرو کی طرح۔ اچھو نفاق روحیں ان میں آتی ہیں۔ ایک شخص آیا تقریباً اوسط عمر کا تھا اور جب کہا اس میں بدرو ہے، اور جب میں نے دعا کی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کے بال کیسے ہیں، اس سے بتایا، اس نے کہا فلاں ہیرو کا نام لیا، اس کی طرح کا کٹ میں نے بنایا ہے اور میں اس کی طرح نفاق اس میں داخل تھی۔ عزیزو، خدا کہ لوگ
مد کی طرف دیکھتے ہیں اور مقدسوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی مانند بنتے ہیں، لیکن جو اپنے گھروں میں بڑے بڑے ہیروئن اور ہیرو کے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں، ان گھروں میں نفاق روحیں داخل ہو چکی ہیں، اور ان بدنوں میں، ان گھرانے کے افراد کے بدنوں میں نفاق روحیں سرایت کرتی ہیں۔ شیاطین کے پیالے اور خدا کے پیالے میں شامل نہ ہو۔ انٹیریئر سندھ میں ایک جگہ پر گیا اور انہوں نے بتایا کہ ہماری بیٹی میں بری روحیں ہیں۔ وہ بری روحیں اس میں داخل کیسے ہوئی؟ سبب یہ تھا، جس کمرے میں انہوں نے بٹھایا ہم نے دعا کی، اس کے بعد کہنے لگے آپ دوسرے کمرے میں آئیں، کھانا کھائیں۔ جب کھانا کھانے گئے تو میں نے دیکھا ایک دیوار پر یسوع مسیح کی تصویر ہے اور باقی 3 دیواروں پر فلمی ہیروئن اور ہیرو کی تصاویر ہیں۔ اور میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر تھی، میں نے کہا یہ آپ کی بہن ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو ہماری رشتہ دار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا رشتہ دار نہیں تو پھر کیسے یہ تصویر ہے؟ اس نے کہا یہ سنا فلم کی ہیروئن ہے، اور اسی طرح ہیرو ہیروئن کی تصویریں لگائے۔ خدا کے پاس انہوں نے آسانی کے ساتھ مجھے سمجھا دیا کہ اس وجہ سے اس کے بدن میں بری روحیں داخل ہوئی۔ مسیحی لوگ ناواقف ہوتے ہیں اور اس ناواقفیت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر وہ بدروحوں کو دعوت دیتے ہیں اور نہیں جانتے، لیکن جہاں مقدسوں کے تصویر مقدسوں کا یا جس مسیح کی حضوری ہے وہاں ابلیس اور اس کی قوتیں آ نہیں سکتی۔ میں خدا کے جلال کے لیے یہ گواہی دیتا ہوں، عظمت کے لیے نہیں۔ ایک عورت نے گواہی دی کہ ان کے گھر میں بری روحیں تھیں، تو اس سے کہا کہ کیلنڈر لے گئے، تو کہنے لگی کہ بری روحیں اس گھر سے چلی گئی اور باہر دور کھڑی تھی اور اس کی آنکھ کھلی تو وہ بری روحیں جو اس پر قبضہ کیے ہوئے تھی وہ کہنے لگے کہ آج ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے اور تو ایسا کر اس کو ہٹا دے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں آ سکتا، اس نے کہا کہ ہم بھی آ نہیں سکتے۔ اور دوسری جو بری روحیں تھی اس بری روح نے کہا چلو آج اب ہمارا قبضہ یہاں پر نہیں رہا، اچھا جو جہاں انائٹیڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ بنیادی طور پر خدا اور خدا کی حضوری سے ابلیس اور اس کے کام نیست ہوتے ہیں۔ شیاطین کے پیالے اور خدا کے پیالے میں جو پیچھے رہتے ہیں وہ ابلیس کو دعوت دیتے ہیں۔ بات کہتے ہیں یہ پان کا کیا کہ یہ بات صاحب میں نے شراب کو چھوڑ دیا، اب یہ پان نہیں چھوٹ رہا تھا، تو چاند تو ابلیس کی قوت کو آپ نے دے دیا اور پھر ابلیس کی قوتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اس سے کہا سب دعا کرے، ابلیس کی قوت اس کے نفس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ اس کو وجہ کیا ہے، ایول اسپرٹ اس پر قابل تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جب اس نے نشہ چھوڑا، خدا کی حضوری میں آیا، ابلیس کا قبضہ جاتا رہا، خدا نے اولاد بخش دی کئی طرح سے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کم وقت میں چند سالوں میں خدا نے ہزاروں ایسے ابلیس کے گرفتار لوگوں کو لا کر مجھے بہت وسیع تجربہ دیا، اور تاکہ میں خدا کے کلام کی گہرائیوں کو سمجھ بھی سکوں اور دوسروں کو سمجھا سکوں کہ اصل سبب کیا ہے، کیسے بدروہیں میں داخل ہوتی ہیں۔ جب آپ شیاطین کے پیالے اور خدا کے پیالے میں پیئیں گے تو بری روحیں آپ کے بدن میں ضرور داخل ہوں گی، لیکن جہاں پاکیزگی ہے، قانون پاکیزگی ہے، آپ صرف مسیح کے لیے ہیں، آپ صرف مسیح کے لیے جیتے ہیں، آپ صرف مسیح کے لیے ہیں، تو بری روح آپ کی زندگی کے قریب بھی نہیں آئے۔
ضبور 91 میں واضح طور پر لکھا ہے اگر آپ کامل طور پر کامل پاکیزگی کے ساتھ خدا کی حضوری میں چلتے ہیں اور پاک زندگی بسر کرتے ہیں، کلام مقدس میں ضبور 91 اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھیں گے، تو نہ رات کی خیبر سے ڈرے گا، نہ دن کو کھلنے والی تیر سے، نہ اس وبا جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو دنان کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی، لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ 11,000 بری روحیں آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ سبب کیا ہے؟ انائنٹنگ۔ سبب کیا ہے؟ خدا کا حضوری۔ سبب کیا ہے؟ خدا کا مسا۔ اور اس وقت بھی جب میں یہاں پر آیا تو جب میں اوپر گیا تو مجھے ماں نے فون کیا موبائل پر، اس سے کہا جب آپ آئے تو اس کے بعد سے میرا بچہ اب یہاں پر وہ کہتا ہے بیٹھنا مشکل ہے میرے لیے، اور وہ چلا گیا ہے، گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ آپ دعا کریں۔ سبب کیا ہے؟ ایون اسپرٹ انائنٹڈ لوگوں کو دیکھتی ہے اور ان کو آگ لگتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگتی ہے۔ اس لیے خدا کے لوگوں اور خدا کے آدمی کے ساتھ خدا اور اس کی حضوری ہے، اور ہمارا خدا برسم کرنے والی آگ ہے۔ اور وہ لڑکا کیسے طے کرتا ہے؟ جو بزرگ ہے۔ اس لیے خدا کا مسا اور خدا کا حضوری اور خدا کا جلال جہاں ہے، لکھا ہے کہ 11,000 کا تجھے بھی وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ وہ جانتی ہے جس کے نزدیک آئی تو ہلاک ہو جاؤں گی، جل جاؤں گی، اور اس کے اندر داخل ہونا تو بڑی مشکل بات ہے۔ دیکھیے ذرا کلام مقدس میں جن کے پاس بائبل مقدس ہے، زبور 91 لکھا ہے، 91 زبور کی 7ویں آیت، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ داخل ہونا تو دور کی بات ہے، داخل ہونا اس کے لیے ناممکن ہے، اس کے لیے تو آپ کے قریب آنا بھی مشکل ہے۔ وہ آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ وہاں تو ہم نے پڑھا کہ وہ باقی ساتھ کو لے کر آ رہی ہے کہ آؤ ہم اس میں داخل ہو۔ یہاں پر لکھا ہے 11,000 ناپاک روحیں بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ اس لیے آپ کے ساتھ خدا آپ کے ساتھ منسی ہے، آپ کے ساتھ خدا کی حضوری ہے، آپ کے ساتھ عظیم اور قادر خدا ہے، آپ کے ساتھ وہ خدا ہے جس کے مسا سے بندھن ٹوٹتے ہیں تو بندھن باندھنے والا باندھ ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے پڑھا کہ وہ 7 اور کو جاتی ہے، لے کر آتی ہے، اور وہ اس پر ثابت ہوتے ہیں اور اس کی حالت پہلے سے کیا ہو جاتی ہے؟ بدتر۔ لیکن جب آپ خدا کے مسا خدا کی حضوری میں زندگی بسر کرتے ہیں، جب آپ پاک روح سے بھرے ہیں، لکھا خالی، اگر خالی ہے تو پھر تو 7 بری روحیں آپ کو بدتر کر دیں گے، لیکن اگر آپ خدا کے پاک روح سے بھرے ہیں، آپ انائٹڈ ہے، خدا کا مسا آپ پر ہے، تو پھر عزیزوں 7 کیا 11,000 ابلیس کی قوتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ بگڑے گا تو ابلیس کی قوتوں کا بگڑے گا اور آپ استفادہ رہیں گے خدا کی حضوری اور خدا کے جلال کے سبب سے۔ عزیزوں بری روحیں اس وقت داخل ہوتی ہیں۔ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ ایک بری روح نے 7 بری روحوں کو دعوت دی اور سب مل کر اس پر آئیں، حالت برتر ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل خالی ہے، اس لیے کہ زندگی خالی ہے۔ نہ سلام پڑھنا، نہ دعا پڑھنا، نہ خدا کے گھر آنا، نہ خدا کے آدمی سے رفاقت رکھنا، نہ خدا سے رفاقت رکھنا خالی ہے، کام ہی سے بھرا ہوا ہے اور دنیا کی فکروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اپنے کے لیے خالی ہے اور وہ اس پر حملہ کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے ہم
روح کے پھلوں سے بھرے رہے، روح کے پھلوں سے لدے ہوئے، روح کے پھلوں سے بھرے ہوئے زندگی گزارا، ابھی اس کی قوت داخل نہیں ہو سکے گی۔ خدا نے ہمیں بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے کہ 11,000 ناپاک روحیں آپ کی زندگی کے قریب بھی نہیں آ سکتے، داخل ہونا تو دور کی بات ہے، لیکن بھرے، اور اگر آپ بھرے ہوئے ہیں لعنت سے تو پھر ابلیس کی قوتیں آئیں گی، بھرے ہیں زنا کاری سے ابلیس کی قوتیں آئیں گی، بھرے ہیں نشے سے تو پھر تو ابلیس کی قوتیں آئیں گی، پھر تو ابلیس کی چند ابلیس کی قوتیں آپ کو برباد کر دیں گی۔ لیکن اگر آپ خدا کے مسا میں، خدا کی حضوری میں، خدا کے جلال میں زندگی بسر کرتے ہیں، آپ کے لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ ایک شخص، میں بھی پنجاب گیا تو کہنے لگے کہ اس وقت دعا کرنا ہے، اور کہنے لگے کون جائے گا، اس کو خالی گھر میں چھوڑا ہوا، کوئی ایک بندہ بھی وہاں نہیں ہے، گھر سارے دروازے کھلے ہیں، صرف وہ خاتون ہے۔ تو وہ کہنے لگے پاسٹر صاحب کو لے جائیں، دعا کون کرانے جائے گا؟ پاسٹر صاحب کی تو کوئی بات نہیں، وہ کہتے پاسٹر صاحب کی تو خیر ہے، لیکن پاسٹر صاحب کے ساتھ کون جائے گا؟ تو وہ سوچ وچار کر انہوں نے کہا چلو اس کی بیٹی کو بھیجتے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ کچھ صحیح ہے، اس کی بیٹی کو بھیجا، بالکل لائٹ آف اور ویران سنسان، جہاں ابلیس ہے اس کی قوت ہے، وہاں ویرانی سنسانی بھی ہوتی ہے، اور وہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر ہاتھ بڑھایا اور دعا، اور جب دعا تو وہ بالکل ایسے جیسے اس کے بدن میں جان ہی نہیں ہے، اور اس کی بیٹی دیکھ کر حیران ہے۔ اس نے کہا آج تک جتنے پاسٹر آئے بس ہاتھ رکھنے کی دیر ہے، یہ دم اچھلتی اور بس پھر گٹھم گٹھا ہو جاتا، پھر وہ جینگا مشتی ہوتی اور پھر صورتحال مختلف ہو جاتا، اور وہ ایک کبھی میری طرف دیکھے، کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھے، پھر تیری طرف دیکھے، اور وہ کہے کہ کیا آج صورتحال بدل گئی ہے، اور شاید وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی اس سے جوان خادم آئے، زیادہ طاقتور آئے، اور اس کے تو بال بھی سفید ہے، تو شاید یہ بھاگنے میں بھی اتنا تیز نہ بھاگ سکے گا، پتہ نہیں کن کن وسوسوں کے ساتھ وہ آ رہی تھی۔ لیکن جب اس نے خدا کا جلال کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، اور اس کے بعد چند دن ہوئے اس نے مجھے فون کیا، اس سے کہا آپ کی دعا کے فوراً بعد سے میری ماں نارمل ہے، اور اب اس سے بھی بات کریں، وہ بالکل نارمل ہو گئی، اس لیے کہ اس پر ایک بری روح نہ تھی، اس پر لشکر تھا، اور لشکر جو کوئی آتا اور اس کو کمزور دیکھتا وہ اس پر بھی حملہ کرتا، لیکن خدا کی حضوری اس کے جلال کے سامنے لشکر پیدا سکا، اور میرے ذہن میں اس وقت جو کلام تھا وہ یہ تھا کہ وہ شخص جس سے لشکر تھا، جسے بیڑیوں سے باندھا گیا، جسے زنجیروں سے باندھا گیا، لیکن وہ زنجیریں توڑ دیتا تھا، لیکن یسوع مسیح کے سامنے وہ سجدہ ریز ہے، اور جو ماضی میں ہو چکا ہے وہی کام آج بھی اس کی قدرت سے ہوتا ہے، اور اس کلام کو ذہن میں رکھ کر اور اس ایمان کے ساتھ میں گیا، اور یہ میرا ایمان تھا کہ لشکر کیا 10 لشکر بھی ہوں گے، ان کی جرأت نہیں کہ وہ میرے سامنے رجسٹ کریں، اس لیے کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرے ساتھ بادشاہ کا بادشاہ اور جلال کا بادشاہ قسم کرنے والی آپ ہے۔ اچھا اس ایمان کے ساتھ، اور ابھی چند دن ہوئے ایک گھر میں گیا، اس گھر میں دعا، میں ان کیسز پر انالیسس کرتا ہوں کہ یہ بدروہی میں داخل کیسے ہوئی، جب وہ کیس اسٹڈی کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں انالیسس کرتا ہوں کہ یہ بری روح اس میں داخل کیسے ہوئی، اور جب میں دعا کر رہا تھا خدا کے پاس ہم نے بتا دیا کہ کیسے داخل ہوئی۔ اس شخص کی زندگی میں پہلے زناکاری آئی، اس زناکاری کے باعث کچھ دنوں تک اس زناکاری سے وہ زندگی خوشی سے گزارتا رہا، حرام کاری زناکاری سے زندگی بسر کرتا رہا، لیکن اس کے بعد بری روحیں
زناکاری کے دوران ہی اس حالت میں اور اس کیفیت میں اس کے اندر داخل ہوئے، اس لیے انہوں نے دیکھا یہ بڑا آئیڈیل موقع ہے، یہ چانس ہے، انہوں نے اس پر طے کیا اور بری روحیں اس میں داخل ہوئے۔ اب بری روحیں اس کو ستاتی ہیں، پاک لوگوں کی طرف بری روحیں آ نہیں سکتی، اور بری روحیں کہتی ہیں کہ یسوع پاک ہے، قدوس ہے، تو قدوس ہے، باہر سے کھاتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں زناکاری کی وجہ سے ناپاک ہو گئے، اور بہت سے لوگ عملاً زناکاری نہیں کرتے لیکن خیالات کی زناکاری سوچوں میں، اور جب وہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں تو ابھی کی قوتیں جائزہ لیتی ہیں، سبے کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص آئی ہوئی ہے، اور اس پر ہم کھاتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں زناکاری بھی آ جاتا ہے۔ ہمیں خیالوں کو پار کرنا ہے، سوچوں کو پار کرنا ہے، کانوں کو بھی پار کرنا ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگ زناکار تو نہیں ہوتے لیکن ایسی فاش باتیں سننے کو ان کے کانوں کو لذت ملتی ہے، اور وہ ان باتوں کو سنتے ہیں، اور وہاں سے ان کے کانوں کے ذریعے سے ناپاک روحیں ان لفظوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ عزیزو، پاک سوچ اگر آپ کی ہے، پاک کلام کو سنتے ہیں اور صرف کلام پاک کو ہی سنتے ہیں، تو پھر بری روح آپ کے بدن میں آ نہیں سکتی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے غلطی 5 باب 19ویں آیت، جسم کے کام جو ہیں ان کے سبب سے بری روحیں بدنوں میں داخل ہوتی ہیں۔ غلطی 5 باب اور اس کی 19ویں آیت، یہ کام جن کی زندگی میں بری روحیں ان میں داخل ہوتی ہیں۔ غلطی 5 باب اور اس کی 19ویں آیت، اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ابھی میں نے آپ کو بتایا زناکاری اور حرام کاری کے سبب سے بری روحیں بدنوں میں داخل ہوتی ہیں۔ ناپاک جو زیادہ تر ناپاک خیالوں کے ساتھ، ناپاک زندگی کے ساتھ، ناپاک کی حالت میں ہی رہتے ہیں، ان میں ناپاک روحیں آتی ہیں۔ شہوت پرستی زناکار نہیں ہوتے لیکن بس شہوت پرستی کا شکار ہوتے ہیں، جنسی سوچیں ہوتی ہیں، ایسی لوگوں میں بری روحیں داخل ہوتی ہیں۔ بت پرستی کلام مقدس میں لکھا ہے، میرے ساتھ دیکھیے غلطی 5 باب 19ویں آیت، اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی۔ بت پرستی کرنے والوں میں بری روحیں زیادہ ہوتی ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں جاتے ہیں، کس چرچ جاتے ہیں، تو وہ جو نام بتاتے ہیں تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ بت پرستی کے سبب سے بری روحیں ان کے بدنوں میں آتی ہیں۔ زیادہ تر تو یہاں پر لوگ آتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر بت پرستی کرتے ہیں، ان چرچز میں جاتے ہیں جہاں بت نصب ہے اور اپنی سروں کو جھکاتے ہیں، بس ان کا جھکانا ہے کہ بری روحیں ڈائریکٹ ان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اور کافی سالوں تک، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے 8-8 10 سال تک بری روح اپنی ایکسپریشن نہیں شو کرتی، ظاہر ہی نہیں ہوتی اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ وہ چھپ نہیں سکتی۔ جہاں خدا کی انائٹنگ ہے، خدا کا جلال ہے، وہاں چھپ نہیں سکتی، اور پھر وہاں اپنی قوتیں جب چھپ نہیں سکتی تو پھر ظاہر ہوتی ہے۔ عزیزو، یہ خاص کبھی کبھار آپ کرتے تو عبادت ہے، لیکن بجائے خدا کی حضوری اور بجائے خدا کے نفع کے، بجائے خدا سے برکت کے، بجائے ابلیس پر غلبے کے مغلوب ہو جاتے ہیں، ابلیس کی قوتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے میرے ساتھ آگے بت پرستی کے 20ویں آیت، بت پرستی، جادوگروں کے پاس جو جاتے ہیں ناپاک روحیں ان میں داخل ہوتی ہیں۔ ایک عورت اس میں بری روح تھی، اور جب آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا سبب ہے، اس نے کہا میں خود تو نہیں گئی تھی، میں تو دوسرے کو لے کر گئی تھی، اور لے کر بھی کیا،
میں نے کہا تھا نہیں کوئی کچھ وہاں سے کھانا نہیں پینا، بس میں نے اسے اس کا گھر دکھایا اور تھوڑی دیر کھڑی ہوئی اور اس کے بعد میں آ گئی۔ جادوگروں کے ساتھ طاقت اور جادوگروں کے گھروں کا راستہ دکھانا، کبھی کبھی آپ کہتے ہیں میں نہیں کرتا لیکن چلو دوسروں کو راستہ بتاتے ہیں۔ جادوگروں کے ساتھ تعلقات، جادوگروں کے ساتھ طاقت، یہ ابلیسی قوتوں کو آپ کے بدن میں داخل ہونے کا سبب عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، عداوت، آپ ہر ایک سے دشمنی رکھے ہوئے آپ نہیں جانتے کہ کیا ہے، لیکن اندر کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ کراچی میں ایک جگہ میں گیا، وہاں ایک اور عداوت کسی سطح پر نہ کرے، جیلسی کسی سطح پر نہ کرے، تو وہاں ایک اور فادر تھا اور اس سے کلام سنانا تھا۔ جب کلام سنانا تھا تو جب میں گیا تو سب نے اس سے کہا کہنے لگے کہ مہربانی پاسٹر ریاض کے لوگ آئے ہیں، ہم ان سے کلام کریں۔ تو وہ کافی اس سے کہا یہ کیا، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، میں تو اس سے بھی بڑا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بڑے ہوں لیکن ہم ان سے سنیں گے۔ میں نے کہا نہیں، مناسب ہے آپ ان سے، کہنے لگے کہ آپ تو مہمان ہیں۔ تو میں سنایا اور میرے آنے کے بعد پھر اس نے بہت ایسی باتیں کرنا شروع کی، اور رات جب سویا تو بری روح نے اٹیک کیا، اور اس میں وہ بری روح بولی کہ میں تو 10-12 سال سے اس میں تھی۔ عداوت، مخالفت، اور آپ اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں اس کی بھی مخالفت، اس کی بھی مخالفت، اور کہیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید اس بندے کے علاوہ اس کی نظر میں دنیا کا کوئی اور اچھا انسان ہے ہی نہیں۔ ہر ایک کی مخالفت، عداوت، اور یہ بری روحیں بدن میں داخل ہو چکی ہوتی ہیں، اور اگر جو اس طرح کی دشمنی بھی رکھتے ہیں ان میں بھی بری روحیں آسانی سے داخل ہوتی ہیں۔ اسی لیے مسیح نے کیا کہا، اس سے کہا دشمنوں کو معاف کر دیں، معافی کے ساتھ ابلیسی قوتیں بدلوں سے نہیں جاتا۔ بات کیا کہیں گے کہ پاسٹر صاحب آپ کی عبادت ہے، آپ کی عبادت کریں، اور پھر کہ نام والے کا ایڈریس بھی لوگوں سے پوچھتے رہیں گے کہ ان کا ایڈریس کہاں ہے، دو کام کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بات جھگڑا اکثر آپ دیکھیں گے ہر سے لڑائی جھگڑا، بیوی ہے تو وہ شوہر سے لڑ رہی ہے، محلے والوں سے لڑ رہی ہے، پورے محلے کو تنگ کیا ہوگا، جھگڑا ہی جھگڑا ہوگا، یا شوہر ہے تو بھی بیوی کو مار کوٹ رہا ہے، بچوں کو جھگڑا۔ آپ کہیے یہ بڑا جھگڑالو ہے، ایسے جھگڑالو پر ابلیسی قوتیں حملہ کرتی ہیں، اور جب حملہ کرتی ہیں اس کے بعد پھر اس کے بدن کو ڈیمیج کرتی ہیں، اور ایک ایسی ہی جھگڑالو خاتون جو ہر سمے جھگڑا کرتی، اس کے بعد اس کے گردے خراب ہو گئے، وہ آئی تو میں نے اس کے لیے دعا کی، میں نے گردوں کی خرابی کے لیے بھی دعا کی، اور اس کے ساتھ ناپاک روحیں جو اس کی زندگی میں تھے ان کے لیے دعا کی، کیا اس ناپاک روح کو چھوڑو اس بدن کو، اور وہ نکل گئی اور بڑی محبت والی ہوگی۔ پھر تو وہ اکثر مجھے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں آپ کی دعا کی، اب دیکھیں میں نہیں کسی سے لڑتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ نہیں لڑتی بلکہ اس کے اندر جو شرارت کی تاثیریں تھی وہ جا چکی ہیں۔ جسو خدا کے پاس اس کے وسیلہ سے آج خدا یہ کلام دیتا ہے، اگر آپ جھگڑالو ہیں پورا من بن جائے، مسیح کی محبت سے معمول ہو جائے، حسد نہ کرے، کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے کہ وہ اتنا زیادہ میں تجھ سے بھی زیادہ، وہ اس کے کیا کپڑے میرے تجھ سے اچھے، اور حسد ہی ابلیس کو دعوت دیتا ہے۔ غصہ ہر وقت ماتھے کے بل جو ہے وہ ماتھوں پر بل ہے، اور پتہ چلے گا بڑا غصیلا آدمی ہے۔ یہ غصہ ابلیس کو دعوت دیتا ہے، اور غصے کرنے والے شخصوں میں ابلیس کی قوتیں داخل ہوتی ہیں، لیکن محبت کرنے والوں میں وہ کبھی قریب ہی نہیں آتا۔ جب میں نے خدمت شروع کی تو انہوں نے ایسی باتیں کہی اور ایسا کچھ حرکات بھی کر دی، لیکن میں پرامن طور پر رہتا اور وہ حیران ہوتی اور بولتی کہتی یہ کیسا بات ہے، کیسا بندہ ہے، اور ہم فلاں نے کیا دعا کی، ہم نے ایسا کیا، اس نے پھر زور سے مکہ مارا، غصے میں آ رہا
لیکن میں ریلیکس ہی رہتا ہوں، اس لیے مسجد کی محبت سے بھرا انسان اپنی اس کے منصوبوں کا ناکام کرتا ہے۔ آپ جو غصے میں رہتی ہیں، غصے میں رہتے ہیں، آپ اپنی سوچوں کو بدل لیں، یہ تو آپ کو تکلیف کے لیے بڑا اچھا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ جدائیاں، بدعتیں، نشہ باز، یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہے نشہ باز، ناچ گانا، یہ وہ عوامل ہے جس سے بری روحیں آپ کے بدن میں آتی ہیں۔ بری روحوں کو آنا ہی نہ دیں۔ کیسے؟ جب آپ آرام کاری نہ کریں گے، بری روح نہیں آئے گی، ناپاک نہیں رہیں گے، خیالات کی پاکیزگی رہے گی، بری روح داخل نہیں ہوگی۔ شابت پرستی کی بجائے آپ خدا کی حضوری میں پڑھنے والے ہو، بت پرستی کو چھوڑ دیں، اور وہ کلیسیاں جہاں بت نصب ہے، کلام مقدس جب بیان کرتا ہے کہ بت پرستی گناہ ہے، اور گناہ کے ساتھ ابلیس کی قوتیں بھی آتی ہیں، ہم چینج کر سکتے ہیں۔ بات ایک عورت، اس میں بری روح تھی، اور اس کا شوہر وہ جس چرچ سے تعلق رکھتا ہے وہاں بت نصب ہے، تو اس کی بیوی نے کہا، اسے کہا ہم چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے ممبر بنتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے مجھے آزاد کیا، اور اتنے عرصے سے بدروحوں کا قبضہ تھا، اور اب اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا یہ باپ دادا جب وہاں سے آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا خبردار تو بھی وہاں نہیں جانا۔ 1-1.5 مہینہ وہ نہیں آئی، یہ شاید اس سے زیادہ سے بری روح آئی، وہ سروے کر کے گئی۔ اس نے کہا یہ عورت اب پہلے چرچ جاتی تھی، اب چرچ بھی نہیں جاتی، خدا کے خادم سے دعا بھی نہیں کراتی، اور کلام تو یہ سنتی نہیں۔ وہ خوشی کے ساتھ بری روح گئی، چند اور لے کر آئے، اس سے کہا بڑا اچھا موقع ہے، یہ عورت اب پھر دعا نہیں کرتی، اور وہ آئی اور بری حالت اس کی کرتا تھا۔ اور وہ شخص جب آیا کسی کو لے کر، تو میں نے اس سے کہا، اور میری بیوی نے بھی اس سے کہا کہ اب یہ کہ وہ مقامات جہاں برکت ملتی ہے آپ چھوڑتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب جانے لگا تو جو اس کا علاقہ ہے کہنے لگا پاسٹر صاحب میرے بھائی کا دباؤ تھا، اس کی نوکری جائے گی، لیکن اب میں چرچ کے اندر کھڑے ہو کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس خطے میں میں رہتا ہوں وہاں آپ کا چرچ ہوگا، چرچ آف لیونگ کرائسٹ کی برانچ ہوگی، اور میں جگہ دوں گا، میں بنا کر دوں گا۔ اس لیے کہ وہ جان گیا کہ خدا کا چلا رہا ہے۔ بہت سے لوگ دکھ اٹھاتے ہیں لیکن خود پرستی کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں چھوڑنا ہے، جب کلام کہتا ہے تو ہمیں چھوڑنا ہے خود پرستی کو، اور خدا سے برکت اور شفا کو دینا ہے۔ عزیزو میرے ساتھ دیکھیے یوحنا 5 باب اس کی 4 آیت، یوحنا کی انجیل 5 باب اور اس کی 4 آیت کلام مقدس میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا، اس نے اس سے کہا ایک تو تندرست ہو گیا پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ تقسیمیں آتی ہیں تو آفت آ جاتی ہے۔ چرچ کے اندر کلیسیا میں آنے کے بعد میں اس کے بعد لوگوں کے خیالات گندے ہی رہتے ہیں، برے رہتے ہیں، اور وہ گناہ کا پہلا اسٹیپ ہے۔ اس لیے ہمیں خیالات کی پاکیزگی بھی رکھنا ہے۔ مسیح نے ہیکل میں سے کہا، دیکھیے میرے ساتھ یوحنا 5 باب 14 آیت، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا، اس نے اس سے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ وہ عورت مندر میں چلی گئی جہاں سے خدا منع کرتا ہے، جہاں بت رکھے ہیں، اپنے عزیز کو منظر دکھانے کے لیے چلی گئی۔ بری روحوں نے حملہ کر دیا۔ بہت سے لوگ ان کلیسیاؤں میں جاتے ہیں جہاں بت رکھے ہیں، وہ جاتے ہیں تو بری روحیں حملہ کر دیتی ہے۔ اچھا جو خدا آج آپ سے کلام کرتا ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں آ جائیں اور خدا سے برکت کو حاصل کر لیں، خدا سے شفا کو دے لیں، اور خدا سے آج اس کی حضوری میں
غیر معمولی طور پر ازواجی کے لیے اس کے حضور آئے۔ بن صاحب دیکھیے کلام مقدس میں متی کی انجیل 18 باب 34 سے 35 لکھا ہے، موت کی نہ دینے کی وجہ سے بھی بری روحیں آتی ہیں۔ کئی دفعہ لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں جیسے میں نے نہیں معاف کرا، معاف نہ کرنے والوں میں بری روحیں آ جاتی ہیں۔ متی کی انجیل 18 باب اور اس کی 34ویں آیت، متی کی انجیل 18 باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ جس نے معاف نہ کیا اس کو جلادوں کے حوالے کر دیا گیا، اسی طرح جو معاف نہیں کرتے وہ بدروحوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، لیکن جو معافی کی روح رکھتے ہیں بری روحیں ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی، اس لیے کہ ان میں مسیح کا روح ہے، مسیح نے معاف کیا۔ آج اگر آپ معاف نہیں کرتے، کتنا بھی آپ کلام سنیں، معافی کی روح کے ساتھ ازادی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھا جو بدروح رشتہ ہے اور پھر انہوں نے معاف کر دیا تو بری روحیں ان کے بدن سے چلی گئی۔ ایک خاتون وہ کہتی تھی میرے شوہر نے جو کچھ کیا ہے میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا آپ معاف کر دیں، کہتے نہیں پاتا معاف نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد میں نے پورا کلام کو سنایا، اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے روتے ہوئے آنسوں کے ساتھ خدا سے بھی معافی مانگی اور کہا خدا میں اتنی گناہ گار، تو نے مجھے معاف کر دیا اور میرا شوہر نے میرا تھوڑا سا کوتاہی کی اور میں اس کو معاف نہ کیا، اب میں بھی اس کو معاف کرتی ہوں۔ اور آنسوں کے ساتھ روتے ہوئے اس نے معافی کا اعلان کیا۔ اور پہلے میں 3 گھنٹے سے دعا کر رہا تھا اس پر تو بری روح اس کی زندگی سے نہ گئی، پھر ایک دم خدا کا باپ نے مجھے سکھایا کہ معاف نہیں کرتی اور کلام سنایا، اس نے معاف کیا اور اس جب ہاتھ رکھا اور دعا کی، اسی لمحہ بری روح اس کے بدن سے وہ اس کا بدن ہلا اور بری روح بڑی تیزی کے ساتھ اس کے بدن سے چلی گئی۔ اس لیے اب اس میں رہنے کے لیے ٹھکانا نہ رہا، اس لیے پہلے تک وہ اور معاف نہیں کرتی تھی، سخت گیر تھی اور بری روح بھی سختی سے اس میں سمائی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے معاف کیا بری روح اس کے بدن سے جاتی رہی۔ عزیزو خدا چاہتا ہے کہ آپ شیطانی قوتوں کو اپنے بدن میں داخل ہونے سے روک سکے۔ خدا نے آج سکھایا ہے اور جب اس نے سکھایا ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ کب بری روحیں انسانی بدنوں میں داخل ہوتی ہیں؟ جب لوگ جسم سے کام کرتے ہیں اور خدا کے پیالے میں شریک ہوتے اور شیاطین کے پیالے میں بھی شریک ہوتے ہیں، بری روحیں داخل ہوتی ہیں۔ جب لوگ جسم کے کام کرتے ہیں تو بری روحیں ان میں داخل ہوتی ہیں، جب لوگ گناہ آلودہ زندگی بسر کرتے ہیں تو بری روحیں ان میں داخل ہوتی ہیں، اور جب لوگ معافی نہیں دیتے تو بری روحیں ان میں داخل ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ بری روحوں کے قبضہ میں نہ رہیں اور آزاد ہو جائیں۔ آج خدا آزاد کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ 12واں باب اور اس کی نامی آیت، کلام مقدس میں مکاشفہ 12واں باب اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ جو اژدہا کی باتیں مانتے ہیں، شیطان کی باتیں مانتے ہیں، وہ گمراہ، وہ ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ہوا گمراہ ہوئی ہے، جو رات خدا نے بتائی ہے اس رات کو چھوڑ دیا ہے۔ گمراہ شیطان کرتا ہے، جو شیطان کی گمراہی میں آ جاتے ہیں، اب وہ تو آزمانے والا ہے، لیکن مسیح کے ہوتے ہوئے آپ آزمائے نہ جائیں۔ مثلا کلام مقدس میں لکھا ہے شیطان نے مسیح سے کہا ان پتھروں کو کیسے روٹیاں بن جائے، اس نے کہا
انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا، بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ شیطان کہتا ہے وہ کچھ نہ کرے، وہ کچھ نہ مانے، بلکہ جو کچھ خدا فرما چکا ہے بس اس کو مانے۔ ابلیس کی کوئی قوت آپ کے بدن میں داخل نہیں ہوگی۔ کرانا موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے اس کا جاننا۔ اور اگر جیسا آج کی کلام آپ جانتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں یہ چیزیں نہیں رکھیں گے، شیطان کی کوئی طاقت نہیں کہ آپ میں سما سکے اور آپ کے قریب آ سکے، اس لیے کہ آپ مسیح کے ہیں اور پاکی پاکیزگی سے فتح مند حاصل کرتے ہیں تو گمراہ نہیں ہونا، راہ راست پر چلنا ہے۔ عزیزو، خدا کی چاہتا آپ گمراہ کی زندگی گزارنا چھوڑ دو اور اس کے دور آئیں۔ اور جب آپ اس کے دور آئیں گے خدا کی برکتیں آپ کی زندگی میں ہوں گی۔ آئیے سر پر خدا کے سر جھکائیں، سب سر خدا کا سر جھک جائے، سب آنکھ کے بند ہو جائیں۔ آج ہم نے خدا کے کلام سے سیکھا ہے کہ خدا کو پیارے اور خالی نہ رہے، روح سے بھرے رہے۔ اور آج آپ تو چاہتے ہیں آپ میں سے بیشتر کی بیماریاں بھی ابلیس کی وجہ سے جن سے آپ ناواقف ہیں، آج خدا آپ کو آزاد کرے گا۔ اور جو چاہتے ہیں کہ آج بدروہوں کو بدروں سے نکال دیں، جو چاہتے ہیں کہ گھروں سے بدروہوں کو نکال دیں، جو چاہتے ہیں کہ بیماریوں کو بدنوں سے گھروں سے نکال دیں، وہ آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اپنی ساری قدرت کے ساتھ یہ موجود ہے، اور وہ آج ابلیس کے وہ منصوبے جو آپ کی زندگی میں پورے ہو رہے تھے، آج آتما کر کے آپ کو آزاد کر کے بحال کرنا چاہتا ہے۔ آزادی کے لیے ضروری ہے روح سے بھرے رہے، آزادی کا کیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جہاں کلام ہے وہاں گناہ نہیں، جہاں اس کی تابعداری ہے وہاں ترقی، خوشحالی اور برکت ہے۔ دونوں ہاتھ کو خوب اوپر کر لیجیے۔ آج شیطان اور اس کی قوتیں آپ کے بدن اور آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں گی۔ آپ میرے پیچھے شیطان کے خوش ہو کہ پورے طور پر تو ہاتھ نہیں کیے نا، آپ پورے طور پر ہاتھ اوپر کریں۔ آج آزاد کے خلاصی کا دن ہے، کمپرومائز نہ کریں پورے طور پر۔ جب میں کہیں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کہیں ایمان رکھتا ہوں اور میں نے کہیں ایمان رکھتی ہوں۔ خدا کو بیٹی یسوع تیرا شکر ہو، تجھے مجھ سے کلام کیا، اے خدا تیرا شکر ہو، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اے خدا آج تیرے حضور اقرار کرتا ہوں کہ ناراضگی کے ساتھ اور نیک دلی کے ساتھ تیرے ساتھ چلتا رہا۔ اے خدا میری گناہوں کو اور گناہ کی دستاویز کو اب باللہ سے دو مجھے معاف کر۔ اے یسوع تیرا شکر ہو، تو معاف کرنے والا خدا۔ اے خدا میں تیرے حضور آ کر عہد کرتا ہوں کہ شیاطین کے پیالے میں سے ہرگز نہیں پیوں گا، بس تیرے پیالے میں خالص طور پر شریک ہوگا۔ جسم کے کاموں کو آج سے ترک کرتا ہوں، اب میں جسمانی نہیں بلکہ مجھے اپنے پاک روح بخش تاکہ میں روحانی بن کر روح کے پھلوں سے لدا ہوا خالی نہ رہوں۔ اے یسوع میں تیرے حضور آ رہا ہوں۔
اقرار کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرا قصور کیا تھا میں ان کو معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ آج تک میرا دل سخت تھا، لیکن آج میرے کلام نے میرے دل کو توڑ دیا اور میں شکستہ دل کے ساتھ میرے پاس آیا ہوں۔ آئیے مجھے اپنے لفظ سے جو کر پاک کر تاکہ پاک کے آلو کے ساتھ حقیقی سے رکھنا۔ اے خدا مجھے معاف کر اور میں بھی ان کو معاف کر کے ہمیشہ تیرے ساتھ راست زندگی بسر کروں۔ میں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اے خدا آج محنت کرتا ہوں کہ جان دینے کا تیرا وفادار رہوں گا اور تیری راہوں پر چلوں گا۔ تیرا شکر ہو زمین کے خالق مالک، ایسے دوسرے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتا ہوں کہ خدا تو ہی اپنے لوگوں کو اپنی برکات سے نوازتا ہے اور اپنے کلام کو جاری کرتا ہے۔ میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے خدا دل جان بدن آج نارمل ہو جائیں اور اس وقت وہ ابھی کی قوتیں جو بیماریوں کا سبب، بدحالی کا سبب اور وہ داغے تعویذوں کے ذریعے سے آئی ہیں، یہ کے نام سے آج وہ ساری کافریں ہمیشہ کے لیے چل کر ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ خدا اب تیرے لوگ تیرے کلام کے تحت تیرے تابع ہو چکے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک پر تیرا بابت تیرا جلال آج چاہتا ہوں اور خدا تیرے اختیار سے تو نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اور دشمن کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو۔ خدا کو دیکھیے یسوع کے نام سے ابلیس کی ساری قوتیں ہمیشہ کے لیے برپر ہو جائیں اور خدا آج اپنے لوگوں کو شادی اور برکت بنائے خدا کی دعا تیری بیٹی خدا یہ مسیح کے